جی السلام علیکم جی، امید کر رہے ہیں سو سارے ٹھیک ہو. سو آج ہمارے نال جناب بڑی عظیم شخصیت کامران بیگ صاحب ہیں جناب. میں نے پوچھنا چاہنا ہاں کہ کامران صاحب جڑے اصل احتجاج کرنے پہ ہاں یا جڑی تی دنیا کٹھی ہونی برٹش نکلے پہ یا جڑا اج اسپیشل احتجاج ہے اس نے بارے کیا موقف رکھا ہے؟ بہت شکریہ آصف بھائی. میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم 5 اگست 2019 کے تناظر میں آج ہم نے ہندوستانی کونسلیٹ کے سامنے برمنگھم میں ایک عظیم مظاہرہ کیا. ہمارا آج کا یہ مظاہرہ اس لیے تھا کہ ہم ہندوستانی مقبوضہ کشمیر کے اندر پچھلے 78 سال میں ہندوستانی فوج، ہندوستانی ریاست کے ظلم، جبر، بربریت کے خلاف ریاست ہندوستان کے قبضے میں پاکستانی جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے اس کے ساتھ وہاں پہ بسنے والے اپنے انسانوں، اپنے ریاستی باشندوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم جمع ہوئے. ہم آج یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ ریاست جموں کشمیر ایک وحدت ہے جو پچھلے 78 سالوں میں ہندوستانی قبضے، ظلم اور بربریت کے شکار ہے. ہندوستان کے کسی بھی اقدام، چاہے 5 اگست 2019 کا اقدام ہو یا اور بھی کوئی فوجی جبر ہو، قبضہ ہو، اس کی وجہ سے ریاست جموں کشمیر کو وہ تقسیم نہیں کر سکتے. ریاست جموں کشمیر ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے. ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والے لوگ، چاہے وہ جموں کے اندر ہوں، سری نگر کے اندر ہوں، لداخ کے اندر ہوں، یا جو ہے وہ پنڈت ہوں، کشمیری ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں یا کرسچن ہوں، وہ اس ریاست جموں کشمیر کے شہری ہیں اور وہ اسی طرح سے ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں جس طرح کے کوئی جو ہے وہ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان یا سری نگر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج 5 اگست 2019 کے اس ہندوستانی اقدام کے اس کی مذمت کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہندوستانی جبر اور قبضے کے خلاف ریاست جموں کشمیر کے لوگ دنیا میں جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں وہ اس جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم وہاں سے ایک مظاہرہ لے کے ہم پاکستانی کونسلیٹ کے باہر آئے. ہم یہاں بھی اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمیشہ یہ الزام لگتا رہا کہ یا تو یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے یا پاکستانی ایجنٹ ہے. ہم اگر ہندوستان کے خلاف بات کریں گے تو یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. اگر ہم یہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے جو کسی بھی طرح کا ظلم اور بربریت ہے اس کے خلاف آواز بلند کریں گے تو ہمارے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ہندوستانی ایجنٹ ہے. آج تاریخ میں پہلی بار میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، تاریخ میں پہلی بار ریاست جموں کشمیر کے لوگوں نے ایک ہی وقت میں اپنے اوپر ہونے والے دونوں جو قابض ممالک ہیں ان کی ایمبیسیوں کے باہر مظاہرہ کر کے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ نہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں نہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں، ریاست جموں کشمیر کے یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبضہ ہے، قبضہ ہمارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی قبضہ حلال قبضہ نہیں ہے. نہ پاکستان کا قبضہ نہ ہندوستان کا قبضہ، کوئی حلال قبضہ نہیں ہے. قبضہ جس کا بھی ہوگا قبضہ حرام قبضہ ہے. ریاست جموں کشمیر کے لوگ ایسے قبضے کو حرام قبضہ سمجھتے ہیں. اور پھر وہاں سے ہم مارچ کر کے ہم پاکستانی کونسلیٹ کے باہر آئے. ہم یہ پیغام دینے آئے کہ پچھلے 65 دنوں سے جو نام نہاد آزاد کشمیر کے اندر ہمارے لوگوں کے ساتھ جو ظلم اور بربریت کا کھیل جاری ہے، ہم اس کی مذمت کرنے آئے ہیں. ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آج اس احتجاج کی وساطت سے ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں کو، بالخصوص پاکستان کے سیاسی لوگوں کو، سیاسی کارکنوں کو، انسانی حقوق کے آوازیں بلند کرنے والے لوگوں کو ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور پاکستان کی عام عوام کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا کرب محسوس کرو. یہ محسوس کرو کہ پچھلے 65 دنوں سے نہ وہاں پہ خوراک جا رہی ہے، نہ وہاں پہ ادویات جا رہی ہیں. کرفیو کا سماں ہے، اگر کوئی لوگ آواز بلند کرتے ہیں تو ان پہ سیدھی گولیاں ماری جاتی ہیں. میں پاکستان کے لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، لوگوں پچھلے 78 سالوں میں ذرا اپنے ضمیر کے اندر جھانکو. کیا تمہیں بولنے کی آزادی ہے؟ کیا تمہیں سوچنے کی آزادی ہے؟ کیا تحریر و تقریر کی آزادی تمہیں حاصل ہے؟ کیا پاکستان کے لوگوں کی آزادی کی جدوجہد بھی ہم کشمیریوں نے کرنی ہے؟ اگر تم ہمیں غداری کا، پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاسی کارکنان جموں کشمیر کے لوگوں کو غدار سمجھتے رہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن ذرا اپنے ضمیر میں جھانکو، اپنی آزادی کی فکر کرو. ذرا سوچو تو صحیح کہ پچھلے 78 سالوں میں جس آزادی کے لیے تم تڑپ رہے ہو، جس آزادی کے لیے تم سمجھتے ہو کہ تم نے ملک بنایا تھا، کیا وہاں پہ غربت ختم ہو گئی؟ کیا وہاں پہ لا قانونیت ختم ہو گئی؟ کیا وہاں پہ آج بے روزگاری ختم ہے؟ کیا وہاں پہ آج جو ہے وہ لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہو گیا؟ آج بھی ہندوستان اور پاکستان میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ خط غربت سے زیادہ نیچے زندگی گزار رہے ہیں. کروڑوں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو روڈوں پہ سوتے ہیں، جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے. کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ادویات کے لیے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں. کیا ریاستیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جب آپ آواز بلند کریں تو آپ کو سیدھی گولیاں ماری جائیں؟ کیا ریاستیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اپنے لوگوں کا قتل عام کریں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم جموں کشمیر کو ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں جس ریاست میں
जो रियासत लोगों के लिए हो, जो रियासत हुक्मरानों के लिए नहीं हो। पाकिस्तान के लोगों को भी हम ये पैगाम देना चाहते हैं, लोगों हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, जम्मू कश्मीर के लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम साफ बात करते हैं और साफ बात यह है कि तुम्हें अगर तुम्हारी आज़ादी चाहिए तो तुम्हें अपने हकूक के लिए जदोजहद करनी होगी। हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को गद्दारी के फतवे देने से तुम्हें तुम्हारे हकूक नहीं मिल जाएंगे। तुम्हें अगर हकूक चाहिए, तुम्हें अगर आज़ादी चाहिए, तुम्हें अगर रोजगार चाहिए, तुम्हें अगर बुनियादी इंसानी हकूक शहरी आज़ादियाँ चाहिए तो तुम्हें अपने हुक्मरानों को पूछना होगा, तुम्हें अपने सियासी अदारे डेवलप करने होंगे। तुम किसी के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाने से अपना जो एक कर्ब है, अपना जो एक एहसास कमतरी है उसको ख़त्म नहीं कर सकते। और दूसरे नंबर पे मैं ये समझता हूँ आज ये कहना भी यहाँ पे ज़रूरी है, हम ये समझते हैं कि रियासत पाकिस्तान हो या रियासत हिंदुस्तान हो, 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसला हुआ रियासत जम्मू कश्मीर को मुस्तकिल तकसीम करने के हवाले से, उसमें दोनों रियासतों की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो मिली हुई थी। इनकी जो दुश्मनी है हम ये समझते हैं कि ये लोगों को दिखाने के लिए है, ये जम्मू कश्मीर को तकसीम करने के हवाले से बहम मिले हुए हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग चाहे वो श्रीनगर में हूँ, जम्मू में हूँ, लद्दाख में हूँ, गलगित में हूँ, बल्तिस्तान में हूँ या मुजफ्फराबाद से लेकर मीरपुर तक हूँ, हम सारे लोगों को अपनी शनाख्त के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी पहचान के लिए मुतहद होकर जदोजहद करनी होगी। इसी में हमारी बका है, इसी में हमारी शनाख्त है और इसी में हमारी फतह है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी कमरान बेग साहब सन ते एक गल संगी बौने असल जेडे टूर ने सारे पढ़े लिखे हुए सही सियाने ने जे तारीख ने वाकफ लोग हैं। ये वो लोग नहीं हैं जेडे समझने हो कि नाप सने था बैठे ने उस अदारे च बैठे ने या जेडे उधर बैठे ने क्या कहने जी नहीं एफ ए पास नहीं उठी फेल ने सारे जेडे चरसी गर्दा पीने वाले वो क्या कहने जी नाज़म साहब अपनी जबान च नाज़म गुजर साहब भी इधर आसन वाली था। थैंक यू जी नाज़म गुजर साहब भी नाब आसन था, नाब स्पेशल आए पाकिस्तान ने विचों कल परसों आए ये भी था धरने शामिल है। नाब एक्शन कमेटी नाल उत्थे खड़ोते रहे हैं जी कोटली विच बड़ाली तो रैली की नहीं बाकायदा असा गए रस्ते बंद सन असा वाया सरसावा उन्होंने की बलोच तो अगर छोड़ी था ऐसा और जरा शहर ने अंदर हॉस्पिटल ने अंदर जो दहशत गर्दी की गई या जुल्म किया गया उसना मैं विटनेस हाँ। तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब इंशाल्लाह पहुंची आए इंग्लैंड इंशाल्लाह यार जिंदा सोबत बाकी जी फिर इंशाल्लाह का पौनी। अल्लाह हाफिज़।